اب میں اپنے تیسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ اب تک تو میں گفتگو کر رہا تھا آپ کی بات کو لے کر، اب میں آپ کے بنائے ہوئے اصول کو غلط ثابت کروں گا کہ آپ کا بنایا ہوا اصول بالکل غلط اور آپ کی بیس کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کو پکڑو، یہ بات آپ نے 5 منٹ 55 سیکنڈ پر کہی کہ قرآن کو پکڑ لو۔ میں پہلا آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کو پکڑنے سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ ان کا مقصد قرآن کو پکڑنے کا پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم تو اپنی بات قرآن سے کرتے ہیں، ہماری بات قرآن کے خلاف نہیں جاتی، اور ان کے سننے والے بھی اتنے سادے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، آیا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن کو پکڑو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو لے لو، قرآن جو الفاظ دے رہا ہے اس کو لے لو، صلاۃ کو لے لو، معنی اپنا پہنا دو، حج کو لے لو، معنی اپنا پہنا دو، زکوٰۃ کو لے لو، معنی اپنا پہنا دو۔ تو قرآن کو پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو قرآن کے اندر آ رہے ہیں اس کو پکڑ لو، اب جو معنی دینا ہے دیتے رہو، صلاۃ کو دعا بتا دو، حج کو امام کی زیارت بتا دو، زکوٰۃ کو دسون بتا دو، جو چاہے کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ان کا قرآن کو پکڑنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو معنی امت میں 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا، اسی کو قرآن الحاد بتاتا ہے۔ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات میں کجروی نکالتے ہیں، جو معنی اس کا معروف واضح ہے، جس کو حضور نے اپنے قول اپنے فعل سے بتا دیا اور صحابہ کو بتایا، صحابہ نے امت میں منتقل کیا، جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم ان قریب اس کو آنکھ کا عذاب دیں گے۔ یہی کچھ کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کے کانٹیکسٹ کو تبدیل کر دیتے، قرآن کا لفظ لیتے، معنی اپنا پہنا دیتے، اور یہی کچھ ہمارے آج کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہوں گے، معنی ان کا اپنا خود ساختہ اور نیا ایجاد کردہ ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ان کا یہ اصول قرآن کو پکڑو قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، کیونکہ اگر صرف قرآن کے الفاظ ہی ہمیں دینے ہوتے اور یہ اجازت انسانوں کو دینی ہوتی کہ یہ قرآن آ گیا، یہ اس کے الفاظ ہیں، جو معنی تمہیں دینا ہے دیتے رہو، اگر یہ خدا کی منشا ہوتی تو انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں قرآن بھی آ رہا، انبیاء بھی آ رہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تشریح اور انٹرپریٹیشن نہیں کرے گا مگر نبی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کی بیس میں یہ موجود ہے۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف جو یہ قرآن بھیجا ہے تو اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ ان کی طرف کیا بھیجا گیا ہے، یعنی یہ قرآن آ گیا، اب یہ آپ کا کام ہے اے نبی کہ جو قرآن کے اندر خدا کی منشا ہے، خدا کا مقصد ہے، وہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں تاکہ لوگ قرآن کی آیات کا مذاق نہ بنا دیں، اس میں الحاد اور کجروی پیدا نہ کر دیں، اپنے مطلب کا اور اپنی خواہشات کا معنی اس کو نہ دینے لگ جائیں۔ اسی طرح قرآن سورہ آل عمران میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کو پکڑو۔ میں نے سب سے پہلے یہ وضاحت کی کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں قرآن کو پکڑو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ قرآن لے لو اور معنی جو کچھ دینا چاہو دیتے رہو۔ تو میں نے پہلے تو واضح کر دیا کہ قرآن اس طرح کا جو طرز اختیار کرتا ہے اس کو الحاد کہتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ اگر قرآن کے صرف الفاظ ہی دینا خدا کا مقصد تھا تو نبی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خدا قادر ذات ہے، جس طرح چاہتا اپنا قرآن بندوں تک پہنچا دیتا اور انہیں یہ کہہ دیا جاتا کہ اب جس طرح ان الفاظ کی تشریح کرنا چاہو کرتے رہو،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کو اتارا وہاں نبی کو بھی بھیجا تاکہ نبی قرآن کو لوگوں کے سامنے وضاحت کر کے بتائے کہ خدا کے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے اور قرآن انسان سے کیا چاہتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں یہ مقصد واضح کرتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیں کہ خدا نے ان کی طرف کیا اتارا ہے۔ یعنی قرآن جو آپ کو دیا گیا ہے، اب آپ کا کام ہے آپ لوگوں کو اس کی انٹرپریٹیشن کر کے بتائیں کہ خدا کی منشا، خدا کا مقصد بندوں سے کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں نبی کی بعثت کو ایمان والوں کے لیے احسان قرار دیتا ہے اور پھر نبی کے آنے کے مقصد کو بھی واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے بہت احسان کیا کہ ایمان والوں میں ایک نبی انہی میں سے بھیج دیا۔ نبی کا کام کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے، کہ اللہ جو قرآن نبی پر اتارتا ہے وہ قرآن نبی امت کے سامنے پڑھتا ہے۔ کیا اتنا ہی نبی کے آنے کا مقصد تھا؟ نہیں، آگے بھی بتایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ اپنے ماننے والوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے باطن کی گندگیوں کو دور کرتا ہے، انہیں خالص توحید کا درس اور سبق دیتا ہے، شرک سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو تلاوت آیات ایک الگ چیز ہے اور ان آیات کی تعلیم الگ چیز ہے۔ اگر صرف تلاوت آیات ہی نبی کا مقصد تھا آنے کا، پھر تو آپ جو چاہتے لیتے رہتے، صلات کو دعا کر دیتے، حج کو زیارت کر دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ بتایا کہ نبی کے آنے کا ایک مقصد اس کتاب کی تعلیم بھی ہے، کہ نبی بتائے گا کون سے لفظ سے کیا مراد ہے۔ اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، اپنے ہر قول، اپنی ہر بات، اپنے ہر فعل سے قرآن کی تشریح اور انٹرپریٹیشن کر کے امت کو بتا دیا کہ خدا کی منشا، خدا کا مقصد کیا ہے، صلات سے کیا مراد ہے، اپنے قول فعل سے بتایا۔ اقامت صلات کسے کہتے ہیں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، کتنی تعداد رکعت ہے بھرپور انداز میں بتایا، پڑھ کر دکھایا، قرآن نماز کتنی ہے وہ بھی پوری طرح وضاحت کے ساتھ بتایا، سکھایا، امت تک پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی 1450 سال سے جو معنی صلات کا چلا آ رہا ہے اس میں تبدیلی کر کے اٹھ کر کہے کہ صلات سے اجی وہ مراد نہیں ہے جو اب تک لیا جا رہا تھا، بلکہ صلات سے تو ہماری دعا مراد ہے، تو ان کو قرآن اور احادیث کو کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ صلات سے امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی تھی۔